کبھی سوچا ہے کہ ایک تہذیب جو 3000 سال تک قائم رہی وہ کیسی ہوگی؟ دیکھیں، قدیم مصر کی کہانی صرف اہراموں اور فرعونوں تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر انسانی عزم کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہزاروں سال تک صحرا کی ریت میں یہ عظیم ڈھانچے بالکل خاموشی سے کھڑے رہیں۔ ایک پوری تہذیب کے راز ان کے پتھروں میں قید تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جس کی زبان، جس کی آواز ہم مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے اس کہانی کا تالا کھولا کیسے؟ اس گمشدہ دنیا کے رازوں تک پہنچنے کا راستہ ہمیں آخرکار ملا کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں ملا 1799 میں ایک عام سے دکھنے والے پتھر سے۔ اس کا نام تھا روزیٹا سٹون، اور یہ صرف ایک پتھر نہیں تھا، یہ وہ چابی تھی جس نے ہزاروں سال سے خاموش ایک زبان کو، ایک تحریر کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پوری تہذیب کی داستان خود ان کی زبانی سن سکیں۔ تو جب ہم ان کی زبان سمجھنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلے کیا بتایا؟ انہوں نے ہمیں بتایا اپنی زندگی کے مرکز کے بارے میں۔ مصر کی کہانی کو سمجھنا ہے تو اس کے جغرافیہ کو سمجھنا ہوگا، اور اس کا جغرافیہ ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے: دریائے نیل۔ جیسا کہ بابائے تاریخ ہیروڈوٹس نے کہا تھا، مصر دریائے نیل کا تحفہ ہے، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ نیل کا سالانہ سیلاب اپنے ساتھ صرف پانی نہیں لاتا تھا، بلکہ وہ لاتا تھا زندگی بخش کالی مٹی، جو بنجر صحرا کو ایک سرسبز جنت میں بدل دیتی تھی، اور اسی دریا کے کنارے ایک عظیم تہذیب نے جنم لیا۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی تہذیب نہیں تھی، اس نے 3000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اپنی شان و شوکت کو قائم رکھا۔ ذرا اس عرصے کا اندازہ لگائیے، یہ رومن سلطنت کے پورے عروج و زوال سے بھی دگنا وقت ہے۔ لیکن ایک عظیم سلطنت بننے سے پہلے مصر 2 الگ الگ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک تھا بالائی مصر، جو جنوب میں تھا، کیونکہ دریائے نیل وہیں سے شروع ہو کر شمال کی طرف بہتا ہے۔ اس کی پہچان تھا سفید تاج، جسے ہیجٹ کہتے تھے، اور دوسرا تھا زیر مصر، شمال میں، جہاں دریا سمندر سے ملتا تھا، اور اس کا تاج تھا سرخ رنگ کا، ڈیشٹ۔ پھر تقریباً 3000 قبل مسیح میں ایک بادشاہ آیا، نارمر، جس نے ان دونوں ریاستوں کو ایک کر دیا، اور اس عظیم اتحاد کی علامت بنا شینٹ۔ یہ تھا دوہرا تاج، جس میں سفید اور سرخ دونوں تاج ایک ہو گئے تھے۔ یہ ایک قوم کے طور پر مصر کی پیدائش کا سب سے بڑا اور طاقتور اعلان تھا۔ اور اسی اتحاد نے ایک نئے شاندار دور کا آغاز کیا۔ یہ تھی قدیم سلطنت، جسے ہم آج اہراموں کا دور بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون صرف بادشاہ نہیں تھے، نہیں، وہ زمین پر چلتے پھرتے دیوتا سمجھے جاتے تھے، اور ان کے عزائم وہ تو آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ مگر یہ جو عظیم اہرام ہم آج دیکھتے ہیں نا، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ان کی شکل وقت کے ساتھ بنی۔ یہ سفر شروع ہوا مستابہ نامی سادہ فلیٹ چھت والے مقبروں سے۔ پھر ایک ذہین ترین آرکیٹیکٹ اوما ہتب نے ایک کمال کا آئیڈیا سوچا۔ اس نے بادشاہ جوزر کے لیے مستابوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا، اور یوں بنا دنیا کا پہلا سٹیک پیرامڈ۔ اس کے بعد بینٹ پیرامڈ کی شکل میں ایک تجربہ ہوا جو پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا، اور آخر کار بادشاہ سنفرو کے دور میں ہمیں وہ شکل ملی جسے ہم آج حقیقی اہرام کہتے ہیں۔ اور یہ سارے تجربات، ساری جدت آ کر اپنی انتہا کو پہنچی گیزا کے میدان میں۔ یہاں بنا خوفو کا عظیم اہرام، جو 3800 سال تک انسان کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارت رہا۔ پھر خافرے کا اہرام، جس کی حفاظت عظیم ابو الہول کرتا ہے، اور ساتھ ہی مینکاورے کا اہرام۔ اور ایک بہت اہم بات، یہ عجوبے غلاموں نے نہیں بنائے تھے، بلکہ انہیں ماہر اور باقاعدہ تنخواہ پانے والے مزدوروں نے تعمیر کیا تھا۔ تو چلیے اب مصر کی تاریخ کے ایک اور سنہرے دور میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ہے نئی سلطنت، فتوحات کا دور، بے پناہ دولت کا دور، اور تاریخ کے کچھ سب سے مشہور، سب سے طاقتور فرعونوں کا دور۔ اس دور میں تاریخ کے کچھ ایسے عظیم کردار سامنے آئے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہتشپسوٹ، وہ خاتون فرعون جس نے جنگ کی بجائے امن اور تجارت کو فروغ دیا۔ پھر آیا تھٹموس سوم، وہ جنگجو بادشاہ جس نے مصر کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ ان کے بعد اخناتون، وہ باغی فرعون جس نے صدیوں پرانے مذہب کو ہی بدلنے کی کوشش کی۔ اور پھر ریمیسس دوم، جسے عظیم کہا جاتا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا معمار اور ایک لیجنڈری کمانڈر۔ رمیسس دی گریٹ کی عظمت کا اندازہ قادش کی جنگ سے ہوتا ہے۔ جب وہ دشمنوں میں تنہا گھر گئے تو انہوں نے خود لکھا، میں بالکل اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن آمون میرا محافظ تھا، اور میں نے پایا کہ وہ 10 لاکھ سپاہیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس دور کے فرعونوں کے ناقابل یقین عزم کی ایک جھلک ہے۔
लेकिन तारीख का असूल है कि कोई भी सल्तनत हमेशा कायम नहीं रहती। नई सल्तनत के शानदार अरूज के बाद मिस्र का एक तवील और सुस्त जवाल शुरू हुआ। अंदरूनी और बैरूनी दबाव दोनों ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इस अजीम तहजीब की ताकत को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जवाल की सबसे बड़ी वजह अंदरूनी थी। रियासत के अंदर ही ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा था। एक तरफ फिरौन का इख्तियार जो कभी मुतलक कोटा था अब कमज़ोर पड़ रहा था, और दूसरी तरफ आमोन देवता के पुजारी थे। उन्होंने इतनी दौलत और ज़मीन जमा कर ली थी कि अब वो खुद तख्त के लिए एक चैलेंज बन गए थे। और जब कोई मुल्क अंदर से कमज़ोर हो तो वो बैरूनी हमलावरों का आसान हदफ बन जाता है, और मिस्र के साथ भी यही हुआ। एक के बाद एक हमलावर आए। पहले लिबिया के फिरौनों ने कंट्रोल संभाला, फिर जनूब से कुश के बादशाह आए, उसके बाद आशूरियों ने हमला किया, और फिर ताकतवर फारसी सल्तनत ने मिस्र को फतेह कर लिया। और यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। आखिरकार 332 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म मिस्र में दाखिल हुआ, और थके हारे मिस्रियों ने उसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। यहाँ फिरौनों का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन मिस्र की कहानी ख़त्म नहीं हुई। नहीं, इसकी मेराज आज भी हमारे दरमियान जिंदा है, और इसकी गूंज शायद हमेशा सुनाई देती रहेगी। ये जानकर शायद हैरत हो कि कदीम मिस्री ज़बान की ही एक शक्ल क़िब्ती ज़बान आज भी कुछ गिरजाघरों में इस्तेमाल होती है, या ये कि वहाँ बहार के जो जदीद त्यौहार हैं उनकी जड़ें भी कदीम रिवायात से मिलती हैं। उनका फ़न तामीर, तिब, रियाजी और फल्कियात, इन सब की बुनियादों ने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी है। सच तो ये है कि मिस्र आज भी हैरत और दरियाफ्त का एक नाखत्म होने वाला खजाना है। 3000 साल की तारीख के बाद भी कदीम मिस्र की गूंज आज हमारे चारों तरफ मौजूद है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से 3000 साल बाद हमारी अपनी तहजीब की क्या गूंज बाकी रहेगी।